سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ، برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں پہ رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مزمل کہے اور مدثر پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے نظارے، اٹھے سرزمین، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد،
دعا کے نبی کی، دعا کے نبی کی تھے دونوں نواسے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں پہ رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سومرو وال پیپرز اینڈ PVC پینل شاپ 3D وال پیپرز کی وسیع رینج جو آپ کے گھر کو بنائے آپ کے خوابوں کی طرح خوبصورت۔ بہترین کوالٹی کے وال پیپرز اور سیلنگز فیدہ سیل کلرز اور ڈیزائنز میں دستیاب ہیں۔ حیدرآباد، لطیف آباد، قاسم آباد، جامشورو، میرپور خاص کے ساتھ سندھ کے مختلف شہروں میں سروس موجود ہے۔ ہر قسم کے 3D وال پیپرز اور سیلنگز لگوانے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ رنجن علی سومرو، واٹس ایپ 0333370786 03333702 طالب حسین 0317131090۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ناظرین، عوامی نیوز HD کی جانب سے رونق رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ شیراز علی سکندری۔ آج 3 رمضان المبارک کے حوالے سے عوامی نیوز HD کی جانب سے میں آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ رمضان المبارک کا آج 3را روزہ ہے اور یہ پہلا عشرہ ہے، عشرہ رحمت۔ 3رے روزے کے اندر جو میں نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک۔ 3 رمضان کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن ہے، تو اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان شوکت جو احادیث میں ذکر کی گئی ہے ان کے متعلق کچھ میں باتیں آپ کی خدمت میں عرض رکھوں گا۔ یہ جو آیت کریمہ قرآن کریم کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی عظمت اور شان کے متعلق کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے دلائل کو رد کیا۔ بالآخر جب وہ نہیں مانے تو حضور علیہ السلام نے ان کو مباہلے کے لیے چیلنج کیا، مقابلے کا،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مقابلے کے لیے ان کے پاس گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ خاتون جنت حضرت علی اور حضرت امام حسن امام حسین ساتھ میں تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے مقابلے کے لیے جانا، تو عیسائیوں کے جو پادری تھا بڑا، اس نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ جو حسین و جمیل چہرے آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہمارے خلاف تو اللہ رب العالمین قیامت تک ہماری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار، یہ ان کی عظمت اور شان ہے، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی جو فاطمہ ہے، اس کی وجہ تسمیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ فاطمہ کی معنی ہے آزاد کرنے والے، یعنی جو اپنے آپ کو اور اپنے محبین کو دوزخ سے آزاد کروا دے۔ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان کیا بیان کی جائے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی عورت اسلام کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ خاتون حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مبارکہ سے سبق حاصل کرے، کیونکہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سیرت و صورت میں تھی، یعنی اس کی گفتار، اس کا کردار وہی تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ سے مشابہت میں نہیں دیکھی، یعنی جس کی زیادہ مشابہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو کردار اور گفتار میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مجھے فرمایا کہ حذیفہ بن یمان، یہ میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا ہوا ہے، اور یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، یہ فرشتہ آج ہی آیا ہے، اور اس لیے آیا ہے کہ یہ مجھے پہلی بات کہ مجھے سلام آ کر کہے، اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، اور دوسرا یہ مجھے بشارت دینے آیا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے، اور حضرت امام حسن امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مبارکہ سب عورتوں کے لیے سبق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آتے دیکھتے تھے تو انتہائی خوشی سے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ پر اس کو بیٹھا لیتے تھے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محبت کا ایک طریقہ سکھایا ہے کہ بیٹی کو کیسے محبت دی جائے، کتنی عزت اور تکریم اس کی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل مجمع اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پلسرات سے گزرے۔ اتنی با حیا اور اتنی حیادار تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کہ قیامت کے دن بھی، محشر کے دن پر جہاں پر کوئی جو ہے ہر بندہ اپنی پریشانی میں ہوگا، لیکن وہاں پر بھی یہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ آپ ذرا اپنی نگاہیں نیچے کر دیں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی پلسرات سے گزر رہی ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے ان کی زندگی میں درس رکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی زندگی کیسی تھی، کتنی حیادار تھی، کتنا ان کا حیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک بیٹی کے لیے قیامت کے دن فرشتے بھی اعلان کریں گے کہ حیادار لڑکی آ رہی ہے، آپ اپنی نگاہیں جھکا لیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے رب العالمین کو ناراض کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری بیٹی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی گھر میں کام کاج کتنا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی شکایت نہیں کی۔ عورتیں زندگی کے اندر تکلیفیں آتی رہتی ہے، لیکن خواتین کی شکایتیں بہت ہوتی رہتی ہیں، اگرچہ ان کو تکلیف ابھی زندگی میں کم ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی تکلیف تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ تکلیف کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، تکلیف ان کو بہت ہو گئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ تو اپنے باپ کے پاس جا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا، حضور کے پاس غلام آئے ہیں، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہربانی فرما دے ہمیں غلام دے دے تو وہ آپ کی خدمت میں رہے گا اور آپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ کیا تجھے غلام چاہیے؟ میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ وظیفہ تو پڑھتی رہے گی، تجھے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر دفعہ پڑھتی رہ، جب بھی تجھے تھکاوٹ محسوس ہو یہ تسبیح پڑھا کر۔ اس کو فاطمہ تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وظیفہ دیا، اس کے بعد کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ آج اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو بیٹیاں جو ہے یا گھر میں جو مائیں بہنیں کام کاج کرتی ہیں ان کو اتنا کام نہیں ہوتا، لیکن جتنی تھکاوٹ وہ محسوس کرتی ہے۔ لیکن سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ان کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں گھر میں سارا دن کام کاج کرتی تھی، سارا دن کام کاج کرتی تھی، لیکن قیامت کی عورتیں جب رات کو سو جاتی تھی تو میری ماں مصلی بچھا کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جاتی تھی۔ دن کو اپنے گھر میں کام کاج اور رات میں اللہ کی یاد میں گزارتی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری بیٹی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیاری تھی، اس کو یہ تکلیفیں بھی زندگی میں آئی لیکن کبھی اس نے شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہ کر ہی جنت کی بشارت، جنت کے عورتوں کی سردار کہا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، کیا ان کی شان اور عظمت بڑی ہے یا حضرت سیدہ خاتون جنت کی عظمت اور شان بڑی ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ شان والی تو سب بیویاں ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں کہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نسبت ہے، وہ یہ کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ماں ہے، ایک نسبت کی وجہ سے وہ عزت اور تکریم کے لائق ہے۔ لیکن سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشم چراغ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے۔ ایک نسبت یہ ہے اس لیے وہ عظمت والی ہے۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، اس کی پاک بیوی ہے۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ ہے۔ ان تینوں نسبتوں کی وجہ سے، کیونکہ امام الانبیاء کی وہ بیٹی ہے اور امام الاولیاء کی وہ زوجہ ہے، اور جو حسنین کریمین ہیں ان کی والدہ ماجدہ ہے، اور خود اس کا شان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کی زندگی پڑھ کر عورتیں اپنی زندگی بسر کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کی حدیث مبارکہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے قبل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور اس کو پاس میں بٹھا کر اس سے کچھ راز کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ بیٹیوں سے راز کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بٹھایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کان میں کچھ بات کہی۔ جب بات حضور نے پوری کی تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات حضرت سیدہ خاتون جنت کے کان میں کہی۔ اس کے بعد سیدنا خاتون جنت مسکرانے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات مکمل کر دی۔ یہ راز رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے باہر گئے تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ فاطمہ مجھے بتا تو صحیح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے پہلی کون سی بات کہی کہ تجھے آنسو آ گئے، اور دوسری بات کون سی کہی کہ تو خوشی میں خوش تھی، تو بالکل خوش تھی؟ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، یہ راز ہے میرا اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے والد کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کچھ ٹائم کے بعد جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے عائشہ، میرا تجھ پر حق ہے، وہ حق یہ ہے کہ میں تیری ماں ہوں، اس حق کا تجھے واسطہ ہے، مجھے بتا دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے کون سے راز بتائے تھے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے میری ماں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے پہلی مرتبہ کچھ بات کہی تو وہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں ہر رمضان میں میرے پاس جبریل آتا ہے، مجھے ایک ختم القرآن سناتا ہے، میں اس کو سناتا ہوں، لیکن اس رمضان میں حضرت جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور مجھے 2 ختم القرآن سنائے ہیں، ایک نہیں، اس سال 2 ختم القرآن سناتے ہیں، جس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ اگلے رمضان تک میں نہیں ہوں گا، اس سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا۔ جب حضور نے یہ بات کہی تو میں بیٹی تھی، میرے والد نے جب یہ بات کہی تو مجھے دکھ ہوا، میرے آنسو نکل پڑے اور میں رو رہی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہا کہ اے فاطمہ، کیا تجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے عورتوں کا تجھے سردار بنا دیا ہے؟ اور حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، میرے دنیا سے جانے کے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گا وہ اور کوئی نہیں ہوگا، تو فاطمہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گی مجھ سے ملنے کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے جب یہ بات کہی تو مجھے خوشی ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو میں جلدی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلی جاؤں گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنی بیٹی کو ہی راز بتایا، کیونکہ بیٹی حضور کو بہت لاڈلی تھی، بہت پیاری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتایا تاکہ وہ ایسے نہ ہو کہ اچانک صدمے میں پڑ جائے جب میرا وصال ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 مہینے بعد، حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بیٹی اتنی پیاری تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے پہلے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے اور سفر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے اور پھر کسی دوسرے سے ملتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیٹی 3 رمضان المبارک کو اس کا وصال ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں جب حضور کا وصال ہو گیا تو اس فراق میں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بھی چلی گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے جا کر ملنے والی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ، مجھے فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد آپ کو کون محبوب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا زوج، اس کا شوہر مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا فوقفت علی شجرۃ من اشجار الجنہ، میں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے پاس کھڑا رہا اور میں نے اس سے زیادہ خوبصورت، سفید، نرم اور خوشبودار پھل نہیں دیکھا کبھی بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس درخت کا پھل توڑ کر کھایا اور میری پشت میں ایک نطفہ پیدا ہوا، اور وہ نطفہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں گیا، اس سے میری بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جب بھی مجھے جنت کے خوشبو سونگھنے کی خواہش ہوتی ہے تو شممت ریح فاطمہ، میں اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں، کیونکہ اس میں جو ہے جنت کے درخت کی خوشبو ہوتی ہے، جنت کے پھل کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے سیدہ خاتون جنت کے درجات کو اپنے شان لائق بلند اور بالا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے، یوم وصال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو خاتون جو بھی خواتین حضرات ہیں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پڑھ کر اس سے سبق حاصل کریں کہ دن میں اپنے گھر میں کام کاج بھی کرنا ہے اور رات میں مصلی بچھا کر اللہ کو راضی کرنا ہے اور عبادت کرنا ہے۔ اس نے کتنا پردہ رکھا، کتنی حیادار تھی اس کی زندگی پڑھ کر اس سے سبق حاصل کر دیا جائے۔ اور آج کے دن پر بالخصوص سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس سیدہ کے درجات کو اپنے شان لائق بلند اور بالا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔
پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ، برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔